شادی بیاہ نام سنتے ہی خوشی اور جشن کا تصور ذہن میں آتا ہے نا؟ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ خوشی معاشرے میں ہر ایک کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک ہی تقریب یعنی شادی امیر اور غریب کے لیے دو بالکل الگ الگ کہانیاں بن جاتی ہیں۔ آئیے اسی تلخ حقیقت اور اس کے پیچھے چھپے تضاد پر بات کرتے ہیں۔ اچھا، ذرا تصور کریں، ایک طرف کسی امیر کی شادی ہے جہاں تحفوں کی بارش ہو رہی ہے، مبارک بادوں کا شور ہے اور ہر طرف بس شان و شوکت کی نمائش ہے، اور پھر دوسری طرف دیکھیں ایک غریب کے گھر کی شادی جہاں قریبی رشتہ دار بھی چند 100 روپے ہاتھ میں تھما کر ایسا محسوس کراتے ہیں جیسے کوئی بہت بڑا احسان کر دیا ہو۔ یہ دو الگ دنیائیں ہیں، ہے نا؟ لوگوں کے رویوں میں یہ جو فرق ہے نا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ اصل میں ہمارے معاشرے کے اس دوہرے معیار کی نشانی ہے جب ہماری رگوں میں بہت گہرائی تک اتر چکا ہے۔ اور یہ منافقت سب سے زیادہ واضح تب ہوتی ہے جب ہم مہمانوں کو دیکھتے ہیں۔ وہی لوگ، جی ہاں وہی لوگ جو امیر کی شادی میں سب سے آگے نکاح خواں کے پاس بیٹھنے کو بےتاب ہوتے ہیں، وہی کسی غریب کی تقریب میں پچھلی صفوں میں ایسے چھپ رہے ہوتے ہیں جیسے بس کسی مجبوری میں آ گئے ہوں۔ اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات کیا ہے؟ یہ کہ سب سے زیادہ نظر انداز ان گھروں کو کیا جاتا ہے جن کے سر پر والد یا کمانے والے کا سایہ نہ ہو، جنہیں ہمارے سہارے کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس سب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ رویہ معاشرے میں دکھاوے کی ایک ایسی دوڑ شروع کر دیتا ہے جو غریب کے لیے ایک نہ ختم ہونے والا بوجھ بن جاتی ہے۔ امیر لوگ اپنی شادیوں پر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، بڑے بڑے سٹیج، قسم قسم کے کھانے اور جہیز کی نمائش، یہ سب مل کر ایک ایسا معیار بنا دیتے ہیں جسے دیکھ کر ایک غریب شخص تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ اسے کبھی پورا کر پائے گا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ساری فضول خرچی کا اصل بوجھ کون اٹھاتا ہے؟ اس کا سب سے برا اثر کن پر پڑتا ہے؟ اور حقیقت اتنی تلخ ہے کہ دل دکھتا ہے کہ ہزاروں بیٹیاں صرف اس لیے گھروں میں بیٹھی رہ جاتی ہیں، صرف اس لیے کیونکہ ان کا خاندان جہیز اور ان فضول رسموں کا خرچ نہیں اٹھا سکتا۔ معاشرے کے بنائے ہوئے جھوٹے معیاروں کی وجہ سے ان کے لیے شادی ایک خواب بن کر رہ جاتی ہے۔ اچھا، یہ سب تو معاشرے کا حال ہے، ذرا یہ بھی تو دیکھیں کہ ہمارا دین اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ شادی کے بارے میں اصل تعلیمات کیا ہیں؟ اسلام میں تو معاملہ بالکل صاف اور واضح ہے۔ ایک بابرکت اور کامیاب شادی وہ نہیں جس میں زیادہ دکھاوا ہو، بلکہ وہ ہے جو سب سے آسان، سب سے سادہ اور کم سے کم خرچ میں ہو۔ اور اس سے خوبصورت بات کیا ہو سکتی ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو، یعنی اصل قدر سادگی میں ہے، فضول خرچی میں نہیں۔ لیکن جب ہم اس خوبصورت اصول کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو پھر معاشرے میں ایک ایسی لعنت جنم لیتی ہے جس نے آج ہر طرف تباہی مچا رکھی ہے، اور وہ لعنت ہے جہیز۔ اس ایک رسم کی وجہ سے کیا کچھ نہیں ہو رہا، سینکڑوں گھر برباد ہو گئے، ہزاروں بیٹیاں اپنے بالوں میں چاندی لیے والدین کے گھر بیٹھی ہیں، اور پورا کا پورا معاشرہ اس ظلم کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ یہ صرف ایک رسم نہیں رہی، یہ ایک سراسر ناانصافی ہے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ایک بہت ہی سنجیدہ اور مشکل سوال ذہن میں آتا ہے، کیا ایک ایسا معاشرہ جہاں یہ سب ہو رہا ہو وہ خود کو ایک اسلامی معاشرہ کہلانے کا حق بھی رکھتا ہے؟ تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں اپنی ترجیحات کو بدلنا ہوگا، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اصل کامیابی کیا ہے، کیا وہ دنیا کی دولت اور سماجی حیثیت میں ہے یا کچھ اور؟ بس ہمیں چیزوں کو صحیح زاویے سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا کی چمک دمک، یہ سٹیج، یہ سجاوٹ، یہ مہنگے تحائف، یہ سب تو یہیں رہ جائے گا۔ قبر میں ہمارے ساتھ کیا جائے گا؟ ہمارے نیک اعمال، ہمارا دیا ہوا صدقہ اور کسی ضرورت مند کی وہ مدد جو ہم نے کی ہو۔ خاص طور پر وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے وسائل سے نوازا ہے، وہ حقیقی کامیابی کے لیے ایک واضح راستہ اپنا سکتے ہیں۔ کسی غریب کی شادی میں دل کھول کر مدد کریں، انہیں ایسے تحفے دیں جو واقعی ان کا مالی بوجھ کم کریں، اور سب سے اہم، اپنے گھر سے، اپنے خاندان سے جہیز جیسی لعنت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ تو آئیے آج ہم سب مل کر یہ عہد کریں، یہ پکا وعدہ کریں کہ اس سماجی لعنت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے، نہ بیٹے کی شادی میں جہیز کا مطالبہ کریں گے اور نہ بیٹی کو جہیز دے کر رخصت کریں گے، کیونکہ یاد رکھیں اصل سرمایہ ہمارے نیک اعمال ہیں جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔